بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم 7th کلاس، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج آپ کا گرامر کا ٹاپک ہے اسم مشتق، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے آپ لوگوں نے اپنا کام کرنا ہے جس پیٹرن سے میں نے آپ کو لکھ کر دکھایا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی پکچرز بھی اپلوڈ کر دی جائیں گی، وہ اس میں سے آپ دیکھ لیجیے گا۔ اسم مشتق اور اس کی اقسام۔ پہلے تو بات ہو جائے کہ اسم مشتق ہوتا کیا ہے۔ اسم مشتق وہ اسم ہے جو خود تو کسی مصدر سے نکلا ہو لیکن اس سے کوئی اور لفظ نہ نکلے۔ دوسری بات کہ اسم مشتق سے پہلے اسم مصدر آپ لوگ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ مصدر کیا ہوتا ہے، وہ لفظ یا وہ الفاظ، وہ اسم جو ان کے آخر میں نہ آتا ہے۔ نہ کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ الف بھی لگایا جاتا ہے۔ الف بھی ہونا جو ہے وہ مصدر کی علامت ہوتی ہے۔ جیسے سونا، پڑھنا، لکھنا، یہ ساری چیزیں ہمارے پاس کیا آ جاتی ہیں، یہ سارا پڑھنا، لکھنا اور ہنسنا، رونا، کھانا، پینا، یہ ساری چیزیں ہمارے پاس اسم مصدر کے اس میں آ جاتی ہیں۔ اور جب انہی مصدروں سے ان کا نا ہٹا دیا جاتا ہے تو وہ آگے لفظ جو بنتا ہے اس کو اس میں مشتق کہا جاتا ہے۔ یعنی مصدر سے ہم نے اس کا نا ہٹا دیا یا الف ہٹا دیا تو وہ جو لفظ بنتا ہے وہ ہمارا اسم مشتق بنتا ہے۔ پڑھنا سے پڑھاکو، لکھنا سے لکھائی یا لکھنے والا، ہنسنا سے ہنسی یا ہنسنے والا، اس طرح کی یہ چیزیں جو ہوتی ہیں یہ ہماری اسم مشتق میں آتی ہیں۔ اسم مشتق کی اقسام کتنی ہیں؟ ہمارے پاس 5 اقسام ہیں۔ اسم فاعل، اسم مفعول، اسم معاوضہ، اسم حالیہ اور اسم حاصل مصدر، ٹھیک ہے۔ ہمارے پاس اسم مشتق کی 5 اقسام ہیں۔ اسم مشتق کی تعریف کیا ہے؟ اسم مشتق وہ اسم ہے جو خود تو کسی مصدر سے نکلا ہے لیکن اس سے کوئی اور لفظ نہ نکلے۔ 5 اقسام ہیں: اسم فاعل، اسم مفعول، اسم معاوضہ، اسم حالیہ اور اسم حاصل مصدر۔ چلیں جی، اب دیکھتے ہیں اسم فاعل کیا ہے۔ اسم فاعل وہ اسم مشتق ہے جو کام کرنے والے کو ظاہر کرتا ہے۔ جو کوئی انسان کوئی کام کر رہا ہے، اگر آپ سو رہے ہیں تو وہ بھی ایک کام کریں، اگر آپ کھا رہے ہیں تو بھی ایک کام ہے، اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو وہ بھی آپ ایک کام کریں۔ تو جو آپ ہیں نا، آپ کے وجود کو بتانے کا مقصد وہ اسم فاعل ہے۔ مثلاً صفائی والا، پڑھنے والا، آنے والا، جانے والا۔ آنا بھی ایک کام ہے، جانا بھی ایک کام ہے، پڑھنا بھی ایک کام ہے اور صفائی کرنا بھی ایک کام ہے، اور اس کام کرنے والے کو ظاہر کیا جاتا ہے اسم فاعل کے اندر۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس اسم مفعول۔ اسم مفعول وہ اسم مشتق ہے جو اس شخص یا چیز کو ظاہر کرے جس پر کوئی کام واقع ہو۔ مثلاً لکھا ہوا، پڑھا ہوا، سویا ہوا، ٹھیک ہے۔ وہ انسان جو کام کر رہا ہے نا، اس کام کو اور اس انسان کو بتایا جاتا ہے کہ یہ آدمی یہ کام اس وقت کر رہا ہے۔ اگر آپ کام پڑھ رہے ہیں یا اگر آپ لکھ رہے ہیں یا سو رہے ہیں تو اس کے بارے میں آپ کا بتایا جائے گا کہ فاعل یہ کام اٹیمپٹ کر رہا ہے۔ اس میں معاوضہ یہ ہوتا ہے، ایک تو بیسیکلی جب ہم معاوضہ بولتے ہیں کہ اس کا معاوضہ کیا ہے، مطلب اس کی اجرت دی جاتی ہے، پیسے دیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کوئی بھی کام ہم لوگ کسی سے بھی لیتے ہیں یا ہم کسی سے کوئی کام کرواتے ہیں، ہمارے گھر پہ کام والی آتی ہے، ہم اس سے کام کرواتے ہیں۔ ہم لوگوں نے ہمارے جوتے خراب ہو جاتے ہیں تو ہم موچی کے پاس دیتے ہیں اس کو۔ تو جب موچی کو ہم جوتے دیتے ہیں اور جوتے اس سے جب سلائی ہو کر واپس ہوتے ہیں، جوتے صحیح ہو کر، تو اس کو ہم پیسے دیتے ہیں۔ جو ہمارا پیسے اس کو دینا ہوتا ہے اس کے کام کے بدلے، وہ اس کی اجرت ہوتی ہے، یعنی اس کی محنت کا معاوضہ ہوتا ہے۔ وہ اسم جو کسی خدمت یا محنت کے معاوضے کو ظاہر کرنے کے لیے بولا جائے، اس میں معاوضہ کہلاتا ہے۔ مثلاً سینے کی اجرت کے لیے سلائی، دھونے کی اجرت کے لیے دھلائی، پیسنے کی اجرت کے لیے پسوائی۔ جب ہم لوگ کوئی چیز سینے کے لیے دیتے ہیں درزی کو تو ہم اس سے یہ نہیں کہتے کہ سینے کے کتنے پیسے، ہم اس کو پوچھتے ہیں کہ سلائی کتنی ہے۔ دھونے کے لیے اسی طرح سے دیکھ لیں کہ جب ہم دھونے کے لیے اپنے کپڑے دیتے ہیں دھوبی کو تو ہم اس سے پوچھتے ہیں کہ دھلائی کتنی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ان کو اس کے ریٹرن میں ان کا انعام، یوں ہی سمجھ لیں کہ اس کا انعام ہوتا ہے وہ، کہ اس نے کام کیا، اس کے پاس ایک اسکل ہے، اس نے وہ کام کیا، ہم نے اس کو پیسے دیا، اس کو پے کر دیا۔ اسم حالیہ مطلب حال کے اس سے ذریعے سے ظاہر ہے وہ اسم مشتق جو اپنے فاعل یا مفعول کی حالت کو ظاہر کرے۔ وہ اسم مشتق جو اپنے فاعل یا مفعول کی حالت کو ظاہر کرے، مطلب جو کام کر رہے ہیں اور جو آدمی ہے اور جو کام ہو رہا ہے، ان دونوں کے بارے میں، ان دونوں کی موجودہ حالت کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ انسان اس وقت کام کر رہا ہے۔ اگر آپ کھانا کھا رہے ہیں تو وہ بتایا جائے گا کہ علی کھانا کھا رہا ہے، اسلم کھانا کھا رہا ہے، یا اقرا پڑھائی کر رہی ہے
یا اس طرح کے کام، امی کھانا بنا رہی ہیں، امی صفائی کر رہی ہیں، یا کچھ بھی اس طرح کے کام جو ہیں وہ اسم حالیہ میں آتے ہیں کہ آپ کے فاعل اور مفعول دونوں کی حالت کو ظاہر کرتا ہے۔ اس کی مثال دیکھ لیجئے، وہ ہنستا ہوا آیا، ٹھیک ہے، وہ بھاگتے بھاگتے گر پڑا، بچہ آیت الکرسی پڑھتے پڑھتے سو گیا، ٹھیک ہے۔ اس میں اس کی حالت بتا دی کہ وہ ہنستا ہوا آیا کمرے میں، وہ جب کام کر رہا تھا اس کی موجودہ حالت بتا دی کہ وہ بھاگ رہا تھا اور وہ گر گیا، آیت الکرسی پڑھتے پڑھتے سو گیا، ٹھیک ہے۔ وہ ایک کام، بچہ تھا ہمارے پاس فاعل، اس کا کام کیا ہو رہا تھا، وہ آیت الکرسی پڑھتے پڑھتے سو گیا، یہ ہمارے پاس مفعول میں آ گیا۔ دین دیکھیں اسم حاصل مصدر۔ حاصل مصدر وہ اسم مشتق ہے جو مصدر سے بنا ہو اور اس میں مصدری معنی پائے جاتے ہوں۔ اسم کیفیت بھی اس کو کہا جاتا ہے، اس کے دو نام ہیں، اسم کیفیت بھی کہا جاتا ہے اور حاصل مصدر بھی کہا جاتا ہے۔ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ اس میں کیفیت کیا ہوتی ہے تو وہ حاصل مصدر کی ہی بارے میں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا ہے۔ حاصل مصدر وہ چیز ہے، مصدر اور حاصل مصدر ان دونوں میں فرق ہے، ٹھیک ہے۔ مصدر کے بیچ میں مصدر کے آخر میں نا یا الف آتا ہے، اور جب ان دونوں کو ہٹا دیا جاتا ہے، ایک تو ہم اسم مشتق بناتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ہم ان لفظوں کو جوڑ کر کوئی اور سینٹینس بنا دیتے ہیں، لیکن اسم حاصل مصدر کے اندر سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارا صرف لاسٹ والا ورڈ نکلتا ہے اور باقی ورڈ ہمارے پاس ویسے کا ویسے ہی رہ جاتا ہے، یعنی وہ مصدر ہمارے پاس رہتا ہے۔ ہم اس کے آخر میں نا اور الف دوبارہ لگا دیں گے تو ہمارا وہ دوبارہ سے مصدر بن جائے گا۔ جیسے یہاں پر دیکھیں، مارنا سے مار، یہاں سے نا ہٹا دیا، ہمارے پاس کیا بن گیا، مار، یہ ہمارا حاصل مصدر ہے اور یہ ہمارا مصدر ہے۔ دوڑنا سے دوڑ، نا ہٹا دیا، یہ نون الف نا جس کے ساتھ ہے وہ ہے اسم مصدر ہے خالی، اور جن کے سامنے ہم لوگوں نے نون الف نا ہٹا دیا وہ ہمارا کیا ہے، حاصل مصدر۔ دوڑنا میں ہم لوگوں نے نا ہٹا دیا، خالی رہ گیا دوڑ۔ کھیلنا سے ہم نے نا ہٹا دیا، خالی ہمارے پاس رہ گیا کھیل، ٹھیک ہے۔ یہ اس طرح سے جب ہم لوگ یہ چیزیں ہٹا دیتے ہیں تو اس کے بعد جو ہمارے پاس لفظ رہ جاتے ہیں وہ ہمارے حاصل مصدر رہ جاتے ہیں۔ اسی طرح سے دیکھ لیں کہ اگر ہم لوگ سجانا، یہ ورڈ ہے، اس سے ہم لوگوں نے حاصل مصدر بنانا ہے تو نون الف نہ ہٹا دیں گے تو اس میں سجا تو ہم کوئی ورڈ نہیں بنا سکتے، سجا تو کچھ ہوتا ہی نہیں ہے، تو یہ ہم لوگ کیا بنا دیں گے، سجاوٹ، ٹھیک ہے۔ سجانا کا مطلب کیا تھا، مطلب سے ریلیٹڈ اس کو ورڈ بنانا ہے، وہ ہمارا کیا ہوگا، حاصل مصدر بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ سجانا سے سجاوٹ، اسی طرح سے لکھنا سے لکھائی، پڑھنا سے پڑھائی، اسی طرح سے یہ جو چیزیں ہیں جن کے آخر میں نا آتا ہے، الف آتا ہے، وہ ہمارے پاس مصدر ہوتے ہیں، اور ان کے آخر میں سے نون الف نہ ہٹا دیا جائے یا الف ہٹا دیا جائے ہمارے پاس تو کیا وہ بن جاتے ہیں ہمارے حاصل مصدر، ٹھیک ہے۔ اس میں اگر کوئی آپ کو مسئلہ ہو، کوئی مشکل ہو، کوئی چیز نہ سمجھ آ رہی ہو تو وہ آپ دوبارہ پوچھ لیجیے گا۔ باقی آپ لوگوں نے اپنا کام اسی طرح سے کرنا ہے، سیم ایسی ہی ہیڈنگز آپ لوگوں نے دینی ہیں اور اسی پیٹرن سے آپ لوگ اپنا کام کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور اس کو یاد بھی لازمی کرنا ہے، اس کو لرن بھی کرنا ہے، اس کو لکھنا بھی ہے، اور یہ کام آپ نے سبمٹ بھی کروانا ہے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔